الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلے مومنوں کا تذکرہ کیا ہے، متقیوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے اوصاف بیان کیے ہیں. اس کے بعد کافروں کا تذکرہ کیا ہے اور پھر ایک ایسے گروہ کا تذکرہ کیا ہے جنہیں منافق کہا جاتا ہے اور یہ سب سے خبیث ترین لوگ. پہلے اچھوں کا تذکرہ کیا ہے، پھر اس کے بعد برے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، پھر اس سے جو برے ہیں، اس سے زیادہ خبیث قسم کے لوگ ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے. گزشتہ دروس میں متقیوں کے اوصاف قرآنی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے. متقیوں کے اوصاف کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے جو نعمت تیار کر رکھی ہے، جو بدلہ تیار کر رکھا ہے، جو انعام تیار کر رکھا ہے، اس کا تذکرہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں. اولئک سے مراد وہ لوگ ہیں جو متقیوں کے ذکر کردہ اوصاف سے متصف ہیں، یعنی وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن و حدیث کی شکل میں جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی کتابیں، جتنی چیزیں نازل ہوئی ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین کامل رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہاں ہدایت سے مراد نور بصیرت، اللہ کے دین پر استقامت اور عمل صالح کی توفیق ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے وضاحت فرمائی ہے. معلوم ہوا کہ جو لوگ متقیوں کے اوصاف سے متصف ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ نور بصیرت اور دین حق پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق دیتا ہے، اور جو ان اوصاف سے متصف نہیں ہیں اللہ رب العالمین انہیں نور بصیرت اور دین پر استقامت کی توفیق نہیں دیتا. اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ ہدایت جو ہے ان کے رب کی طرف سے ہے. متقیوں کو جو ہدایت نصیب ہوئی ہے ان کے رب کے خاص انعام کی بنیاد پر نصیب ہوئی ہے. یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے. اللہ رب العالمین نے اولئک علی ھدی من ربہم کے اضافے سے یہ بیان کرنا چاہا ہے، یہ اشارہ کرنا چاہا ہے کہ متقیوں پر اللہ رب العالمین کا خاص احسان ہے، خاص انعام ہے، کیونکہ ہدایت اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے مل سکتی ہے. اللہ رب العالمین جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے، اور جسے ہدایت سے محروم کر دیتا ہے اسے ہدایت نہیں ملتی. اور ہدایت انہیں ملتی ہے جو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل کر کے اللہ رب العالمین سے ہدایت طلب کرتے ہیں. بار بار اللہ رب العالمین سے ہدایت کی دعا مانگتے رہتے ہیں، توفیق مانگتے رہتے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے ذریعہ بار بار اللہ رب العالمین سے ہدایت کی توفیق مانگتے رہتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے آگے یہ کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
کہ دراصل یہی لوگ کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ ای الذین ادرکوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منہ ہربوا، یعنی اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے اعمال کے ذریعہ اپنی مراد کو پا لیا اور جس شر و ہلاکت سے وہ بھاگ رہے تھے، بچ رہے تھے، اس سے انہوں نے نجات حاصل کر لی، یعنی انہیں ہمیشگی کی جنت مل گئی اور عذاب الہی اور جہنم سے نجات پا گئے۔ یہی دراصل کامیابی ہے۔ واضح رہے کہ یہاں فلاح کا لفظ استعمال کیا اللہ رب العالمین نے، اور فلاح کسی ادھوری یا جزئی کامیابی کو نہیں کہا جاتا، بلکہ فلاح اس مکمل کامیابی کو کہا جاتا ہے جس کے دامن میں دنیا و آخرت کی سعادتیں اور برکتیں سمٹ آئی ہوں۔ یعنی اللہ رب العالمین متقیوں کو ایسی کامیابی سے نوازے گا جس کے بعد انہیں کسی اور کامیابی کے حصول کی تمنا باقی نہ رہے گی، کیونکہ جنت کے حصول کے بعد اور جہنم سے بچ جانے کے بعد انسان کو کیا کسی اور چیز کی تمنا ہو سکتی ہے؟ کسی اور چیز کی آرزو اور خواہش ہو سکتی ہے؟ اور دیکھیے یہاں اللہ رب العالمین نے فلاح کو اہل ایمان میں محصور اور محدود کر دیا، کیونکہ اہل ایمان کے راستے پر گامزن ہوئے بغیر فلاح کی منزل کو نہیں پایا جا سکتا۔ اس راستے کے سوا دیگر راستے بدبختی، ہلاکت اور خسارے کے راستے ہیں، لہذا جو اس راستے کے علاوہ گمراہ راستوں پر چلے گا، ہلاکت و تباہی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آگے چل کر کے آگے کی آیتوں میں ہلاک ہونے والوں کا تذکرہ کیا ہے، کافروں کا اور منافقوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ تذکرہ کر کے متقیوں کو، مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے، متنبہ کیا ہے کہ ہم ایسے راستے سے بچیں تاکہ ہم ہلاک و برباد ہونے سے بچ جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر بھی متقیوں کے اوصاف کو پیدا فرمائے اور ہمیں بھی کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔